اچھا یہ ایک صاحبہ بیٹھی یہ کر رہی ہیں. السلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ سورت نمبر 17 آیت نمبر 23-24 میں آپ نے ایک آیت تلاوت کی جس میں پیرنٹس کے آگے اف تک نہیں کہنا، ان کو اچھا کرنا ہے، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے. تو سر ایسے ہی اللہ کی کاز میں ہم جو ہماری مدر ان لا ہیں، جب ہم شادی ہو کے جاتے ہیں تو سر سیم ایز ان کے ساتھ بھی ویسے ہی رہنا ہے؟ ہاں ان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کریں گی سر ویسے ہی جنرلی ایک ہوتا ہے. ہاں نہیں سر جنرلی ہمارے یہاں ایک ہاں ہمارے ہاں وہ ساس مت سمجھے، وہ لڑکی کی ماں ہے اور لڑکا آپ کی ماں کو بھی رسپیکٹ دے گا. وہ ایک طرح سے ماں کا دیکھیں ماں وہ ہے، آپ تو لڑکی مثال کے طور پہ باپ ہے ان کے، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتی نا. کون؟ آپ کے جو ہسبینڈ کے باپ سے آپ شادی نہیں کر سکتی، سسر سے شادی نہیں کر سکتی، تو وہ باپ ہو گیا. جس سے آپ کی شادی نہ ہو تو محرم ہو گیا. تو آپ یہ یاد رکھیں تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں، جیسے کہ اس کے لیے آپ کے ماں باپ اس کے ماں باپ ہیں. تو یہ جو ساس سسر کا تو یہ ہندوؤں کا چکر ہے. ایکچولی یاد رکھیں کہ آپ کے جو ساس سسر ہیں وہ بھی ماں باپ ہیں، اور لڑکے کے لیے ماں باپ، یہ میں بتا دوں مردوں میں ایک پرابلم ہے کہ لڑکی کے ماں باپ ایسے ہی ہیں، میرے ماں باپ کی خیر کرو تم، یہ بھی غلط ہے. میرے بھی کام بنتا ہے آپ کے ماں باپ کو رسپیکٹ دینا بیوی کے، اور بیوی کا بھی کام ہے اس کو ماں باپ کو رسپیکٹ دینا. وہی ریلیشن ہونا چاہیے تو اچھا ریلیشن رہے گا. اب وہ کوئی ویسی بات کہہ دیتی ہے تو ان کو سمجھے میں بیٹیوں کہہ رہی ہیں. یہ مثلا ساس کے آنکھیں نکالنے میں بیٹے پہ قبضہ کر لوں. اب بیٹے پہ قبضہ کرنا جو ہے نا وہ آپ برا لگتا ہے. لڑکی چاہتی ہے اس عورت کی نیچر میں کنٹرول کرنا. لڑکیوں کی نیچر ہے کنٹرول کرنا، اپنے شوہر کو کنٹرول کروں مختلف انداز سے. جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اطاعت کرو شوہر کی. اب میں دوسرا ٹاپک بتا رہا ہوں تھوڑا سا. اللہ نے کہا تم اطاعت کرو شوہر کی اور ماں کے آگے اف نہ کرو، اور بیوی کی پٹائی کر دو. سنا آپ نے؟ تو اس کے معنی اللہ نے بیوی کے اوپر اپنی ماں کا درجہ دیا ہوا ہے ایک ہسبینڈ کو. بیچ میں پسنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بیوی کی پٹائی کہہ دی، ماں کے آگے اف نہیں کرو. تو آپ یہ نہیں کر سکتے بیوی کی بات لے کے اپنے ماں پہ چڑھ جائیں. تو قرآن میں کلیئر کیا ہے، ساس سسر بالکل کلیئر ہے کہ ماں کا رتبہ بڑا ہے، بیوی کا رتبہ چھوٹا ہے. میاں بیٹا اور میاں بہن، بیٹا جو ہے ماں کا رسپیکٹ کرے گا، اور وہ پھر عورتیں کہتی ہیں یہ تو ماماز بوائے ہے، ہر طرح مردوں کو تھپڑ مارنا ہے. تو میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی ماں کے آگے بے عزتی نہیں کرنی، ان کو کرم سے پیش آنا. اور بیوی جو ہے اس کو آپ ایک حد تک مار بھی سکتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ ایک دم مار دیں، اس کا پورا پروسیس ہے، لیکن یہ اجازت سوٹو سے ہے. تو یہ جو ساس سسر کا جھگڑا ہے یہ بیسیکلی کیوں نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ نہیں غلط ہے یہ بھائی. اپنے ماں باپ کی آپ خدمت کرتے ہیں نا تو بالکل ساس سسر ان کی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ کہاں کیا ہے؟ ایک سیکنڈ پہلے ان کو پورا، اور آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نا؟ یہی کوسچن تھا. آپ لے لینا پھر تاکہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ساس اپنے بہو کو کہے کہ ماں باپ کے گھر مت جاؤ تو کیا یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ نہ جائیں اپنے والدین کے گھر؟ کس سے کہہ رہی ہے ساس؟ اپنی بہو سے ان کے والدین کے پاس، جیسے بیٹیاں جاتی ہیں اپنے تو شوہر والدین نہیں کے بول گھر. رہا؟ جی سوری، شوہر نہیں بولے گا، ساس بولے گی. ساس ہی بولے اگر شوہر نہ بولے تو. کیوں؟ بس یہ بولتی ہیں اکثر لوگ بولتی ہیں، سسرال کہتی ہیں کہ ماں باپ کے گھر مت جائیں آپ. تو کیا یہ صحیح ہے ایسے؟ اگر نہیں میرے سامنے شوہر کیوں نہیں بول رہا؟ شوہر بھی بولتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں. دیکھیں آپ جو کہنا، یہ میرے لیے عجیب سی بات ہو رہی ہے. دیکھیں بیسکلی رول پلے ہونا چاہیے شوہر کا. اب بیچ میں اگر اس کو سرپاس کر رہی ہے ساس، اس کو اوور رول کر کے باس بننا چاہ رہی ہے اس لڑکی کا، کیونکہ رول تو اگر وہ منع کرنا چاہے ساس کو، وہ بیٹے کو کہہ سکتی ہے، ساس کو کیوں کہے گی اس بیوی کو؟ اگر فرض کی ساس ہی کہے بیٹے سے کہ تم اپنی بیوی کو منع کرو نہیں جائے، یہ تو صحیح سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ڈائریکٹ اس سے کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو ریلیشن تو ان کا ہے نا آپس کا. تو ساس کو اگر ماں ہے تو اپنے بیٹے سے کہہ سکتی ہے وہ کہ اس کو روکو جانے سے، تو بیٹا بولے. اگر آپ ڈائریکٹ بولیں گی تو وہ بیچ میں ایک وہ ریلیشن شوہر کا ہے. بول تو سکتے ہیں بڑوں کے سے روک تو سکتے ہیں، لیکن وائے ساس کیوں بول رہے گی بیچ میں؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. ایک ساس کا بولنے کی ضرورت کیا؟ شوہر سے بلوائے وہ. اگر شوہر بولے تو، اگر شوہر بولے والدین کے گھر مت جاؤ تو پھر کیا؟ شوہر کیا کرے؟
اگر وہ منع کرے کہ اپنے پیرنٹس کے گھر مت جاؤ تو ہاں پھر وہ سنے, اس کو سننا پڑے گا اس کی بیوی کو. کیا روک سکتا ہے؟ کیوں نہیں روک سکتا. لیکن آپ بدمزی کرنا چاہ رہے ہیں تو الگ بات ہے, اچھے ریلیشن کرنا چاہیں تو الگ بات ہے. مطلب روک سکتا ہے, اس کو ماننی پڑے گی بیوی کو, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر فرض کو بالکل ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دے راستہ تو گڑبڑ ہو جائے گا. اگر کسی بات پہ کوئی بات ہو جائے, منع کر رہا ہے ابھی نہیں جاؤ, یہ آج نہیں جاؤ, کل نہیں جاؤ, فلاں دن نہیں جاؤ, یہ ہر وقت ہی نہیں جاؤ, یہ چیز. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جتنا اب اس کو اگر سمجھانا, میں جیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ میں اپنی بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں, جب ان کی شادیاں ہوئیں تو میں نے ان کو کیا سمجھایا کہ دیکھو جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو شوہر تمہارا چاہے مجھے گالی دے دے, تم نے برا نہیں ماننا ہے, اور تم نے میرے پاس نہیں آنا ہے, کیونکہ وہ رشتہ بانڈیج توڑنا ہے اس کو. لڑکی کو اپنے ماں باپ سے بانڈیج توڑنا ہے تو گھر بنے گا, سمجھیں. اگر آپ اپنا بانڈیج زیادہ اسٹرانگ کریں گے تو اس کا گھر خراب ہوگا, کیونکہ وہ آئے گی اپنا یہ دکھائے گی اور اپنی کوئی رونا کہانی ڈالے گی. تو میں نے تو باقاعدہ بچیوں میری زیادہ بچیاں ہیں, ان کو ٹرین کیا تم نے اپنے شوہر کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے, ان کی سننی ہے تم نے, میرے سے تم نے کٹ آف ہونا ہے. تو یہ چیز ہم لوگ کو سکھانا چاہیے اپنی بچیوں کو کہ تم نے جا کے وہاں گھر بنانا ہے. اگر میں اٹیچ رکھوں گا یا میری بیوی رکھے گی اٹیچ, تو بچی گھر نہیں بنا سکتی. ادھر بھی آ رہی ہے ادھر بھی جا رہی ہے, اور نہ ادھر کی نہ بولے نہ یہاں کی ادھر بولے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہاں کی کوئی باتیں بتائیں نہیں, نہ وہاں کی باتیں. ہاں اگر مسئلہ آ جاتا ہے میاں بیوی میں تو میں پھر کاؤنسلنگ کرتا ہوں. ایک اور سوال تھا کہ اگر وہ دونوں میں سے ایک ایمان والا ہے یا وہ ایمان میں آ گئی ہے, وہ دوسرے مذہب میں ہے, دو مذہب ہو گئے, جیسے کہ ایک مطلب مرد ایمان میں آ گیا, اس نے اپنی چیزیں صحیح کر لی قرآن کے طریقے سے جو آپ بتا رہے ہیں, اور وہ دوسرا جو فرقین ہے جو بھی ہے, بندہ ہے یا بندی ہے, ہاں ان میں سے وہ ایمان میں نہیں ہے, تو ان دونوں کی جوڑی صحیح رہے گی؟ نہیں, ابھی نہیں رہے گی صحیح. ابھی تو لے کے چلنا ہے کافی دیر. دیکھیے ایمان کے اوپر اللہ نے طلاق کا ہے دینے کو, یہ یاد رکھیں. لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایمان اتنی جلدی آتا نہیں ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تھا, میری فرسٹ وائف سے میرا نکاح ہوا تھا وداؤٹ قرآنک انڈرسٹینڈنگ سے. دونوں ہم کزن تھے, شادی ہو گئی. 10 سال تک میں نے پڑھا, 34 سال سے 10 سال تک, اور میری بیوی نے قرآن کھول کے دیکھا بھی نہیں, اور میں نے ان کو کہا بھی نہیں کہ میں اپنی گائیڈنس لے رہا تھا پہلے. تو جتنی میں گائیڈنس میں اپنا انوالو ہوا لیکچر دینے سے, میری بیوی دیکھ بھی نہیں رہی تھی قرآن, یقین کریں آپ. اور میں نے نہ کہا, زبردستی نہیں ہے نا. پھر ایک سچویشن ایسی بنی کہ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا, وہ ان کا وقت تھا. تو آپ ٹائم نہیں لے سکتے کہ میں تو ایمان میں آ گیا ہوں, میں تو صحیح ہو گیا, اور میں بیوی کو طلاق دینے پہ چڑھ جاؤں, وہ نہیں مان رہی, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ بھی غلط ہے. تو میں بتا رہا ہوں 10 years از اے لانگ پیریڈ. مجھے اپنے ہی اندر اتنی چیزیں نظر آئیں 10 سال میں, مجھے ٹائم ہی نظر آئے میں بیوی کچھ بتاؤں. یہ سمجھ لیں اتنی چیزیں ہیں اس میں. تو اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے میں ایمان میں آ گیا, میرے بیوی یا بیوی کہے میں ایمان میں, شوہر نہیں, یہ باتیں ہیں. اٹ ٹیکس اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ٹو یو ٹو اسٹیبلش. اور یہ باتیں آپ ایگری کر لیتے ہیں. ایگری کرنا اور پھر بلیو کرنا, دیکھیں 2 چیزیں, ایک سبمٹ کرنا ہے, پھر بلیو کرنا, پھر عمل کرنا ہے. 3 چیزیں ہیں. پہلے تو سبمٹ کر لیتا ہے آدمی کہ یہ بات صحیح لکھی, یہاں تک تو مسلم ہو جاتا ہے. ایمان داخل ہونے میں ٹائم لگتا ہے اس آدمی میں بھی, اور جتنا اس کے اندر ایمان داخل, اس کا دل سافٹ ہوتا ہے, سخت کم ہوتا ہے, سختی ہٹتی ہے, تو وہ دوسرے کو بھی چاہے گا. تو وہ دوسری بیگم جو بھی اپوزٹ پارٹنر ہے, اس کو ٹائم دیں آپ, اور زیادہ اپنی پریکٹس دکھائیں گے تو یہ نہیں کہ تو ایسا کر, وہ نہیں کرنے دیں. 10 years I didn't ask my wife to do anything. I did on myself, and my brothers and sisters and my family members and خاندان and everything. میں کرتا رہا, پھر بیوی نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو کچھ اور ہی آدمی ہو گیا, شادی کی تھی ایک مرچنٹ نیوی کے آدمی سے, یہ تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے. تو وہ ایک ٹائم فیکٹر دیں آپ, تو وہ ٹائم فیکٹر میں اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دے گا تو ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں دے گا تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو الگ کر دیا تھا, نوح علیہ السلام کی بیوی کو الگ کر دیا, پیغمبر کی بیوی, ہماری حیثیت کیا ہے, تو وہ تو پھر جوڑا توڑ دیتا اللہ تعالیٰ.